تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے, میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لڑکوں کو, لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی, ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے, وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا, پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے, عجیب سا, پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی, اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں, لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے, بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. ہوتا ہے نا, وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے, سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو, روزہ رکھو. وہ تو بےچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا, اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت. سمجھتے ہیں لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا, دین پہ چلے, تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں, انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل, ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے, ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں. جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے بھائی, اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتھڑے رہ گئے لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دیے شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا؟ کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو؟ جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں نمونے سے. مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے, ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں, پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا
کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو. ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹ جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ, میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے. بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پکڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے سٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو. آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا. میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے. بہت مجھے اچھی لگی ان کی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتے, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں, وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہے. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کی جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی, یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو, بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش, کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز.
ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا, نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے, لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو, یونیورسٹی کے بقول, بچے تو بن نہیں رہے تھے انسان کے بچے, نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا دی. تو پھر جامع الرشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے, دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے, فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار, یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو, دو چار ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی حرکت, یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے, پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کبھی کھا گیا, 40 میں کے بریانیاں پھوڑ دی, محرم کے حلیم پھوڑ دیے, پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے, پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے, اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے, دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا, سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا, اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی, عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ پھوڑ کے ہمارے توندے کیا ہو گئی, نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں, توند کو. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر, آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے, جن لوگوں کو قبض ہو, پیٹ خراب ہو, ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ.
اللہ رسول کے عاشق ہیں، لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا، یہ دیگوں کا عاشق ہے۔ یہ جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی، وہ کھائے گا بس خالی۔ ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی، صحابہ کی خوراک۔ اسلام میں تو روزے ہیں بھائی، اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے، ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے۔ فراق یار گاڑی اردو ہے نا، یار کی جدائی، محبوب کی جدائی۔ تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے؟ دبلا ہوتا ہے نا غم میں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں آج کے عاشق عجیب ہیں، اللہ رسول کے عاشق ہیں لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے، یعنی رستم پہلوان نظر آنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمائے اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا۔ کھائیں گے تو پھوڑنا پڑنا سے، اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار، منع کس نے کیا تمہیں؟ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ، مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو۔ آج بریانی ہے، آج فلانی ہے، آج 11ویں کا کھانا ہے، جمکانے کا کھانا ہے۔ کھلانا سنت ہے بھائی، کھانا نہیں ہے کہیں بھی، غریبوں کو کھلاؤ یار جا جا کے۔ کھانے میں تو روزے، اپنے لیے روزے، نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے، دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے، صدقہ دیا کرتے تھے آپ، تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے، دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی غریب کو بٹھایا، کم کھانا سنت ہے۔ وہاں یہ موقع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ۔ میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا، بہت نیک آدمی، اللہ ان کی عمر برکت دے۔ ہم حج پہ، اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے، وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے بھائی کھاؤ یار۔ ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے، زیادہ کھانا سنت نہیں ہے، لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو، بھائی کھاؤ لنگر ہے۔ کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہے، یہ پھر کنجوسی کہلائے گی۔ وہ بھائی سعید انور بڑے، اللہ ان کو عزت دے، ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے، کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا، بہت زیادہ کم کر دیا، کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ، بہت انہوں نے کم کھاؤ کم۔ وہ ناراض نہیں ہوتے، ان سے بے تکلفی ہے، خوشی ہوں گی یہ بات سن کے، کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا نا انہوں نے۔ اب جیسے ہی بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے، بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی، حج میں تو آپ کو پتہ ہے بھوک لگتی ہے، تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائیں نا، میں نے مذاق کیا، میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائیں یار، میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ، میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا، کھانے سے پہلے کرنے کا۔ میں نے کہا کیا کھائیں یار، کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے، ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا۔ تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا، کھلانے میں تو یہی ہے بھائی، کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ۔ ہم سعید بھائی کو پتہ نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے، شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں، شریعت میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے، سب سے بہترین، تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو، بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے۔ سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو، آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے، کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے، بلاغت ہے، ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے۔
آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائٹیریا کچھ اور تھا, سفیر بنانے کا کرائٹیریا کچھ اور تھا, مبلغ کا کرائٹیریا کچھ اور تھا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائٹیریا کچھ اور تھا. اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائٹیریا, اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ, آواز اونچی ہے, اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو, قرات میں آواز ان کی اچھی تھی, صحیح ہے نا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت, تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے, ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے, بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے, پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا. شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ کو اولاد چاہیے, بھائی شادی کر لے, بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, وہ معجزہ تھا, بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. کالا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے, بہتر نہیں ہے. سفید لباس کو پسند کیا ہے نبی نے, رنگین بھی پہن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر قسم کے, صرف زرد رنگ جو ہے نا بالکل سرخ چمکتا ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے, اس کو ناپسند کی ہے. باقی سب کپڑے پہن سکتے. سورہ ملک ان آیات پہ درس چل رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے, ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خوب اچھی طرح, کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا, مخالف, ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے وجود کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف, تو یاد رکھو اگر اللہ کا وجود, جنت اور جہنم, فرشتوں کا وجود, یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون, تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل, ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے, تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا, بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت, کانوں کی ایک محدود صلاحیت, سونگنے کی ایک محدود صلاحیت, تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود, یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے, تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے, تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے.
کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو. ارے بھائی جج نے 2 گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر, جنت اور جہنم کے وجود پر, اور آخرت برحق ہے, موت کے بعد ایک زندگی ہے, ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ حکیموں نے ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہیں. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت, پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے, ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے, فلاں سے, تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا, اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں. تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی, سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے, کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے, فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا جن, یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ
میری سمجھ میں آ گئی ہے. یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی, پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو, کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے, اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی, ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پر. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے, کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں, اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر, ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھائی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں, جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں, جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں,
تسلی صبر کی, تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے ہیں. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے انسان. صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے. کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چلا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو یہ اختیار, وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی, پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں, پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی, اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو, پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ, الا یعلم من خلق, فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب بھئی, پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے, زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے, اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا, جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا, کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بس اللہ نے بنا لیا. اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے, خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں, خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا, کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی, اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے, ان میں دوبارہ وہی بیج ہے, پھر اس سینکڑوں بیج, پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت.
جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو, ہر بیج سے اسی طرح بیلیں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے, ہر خربوز میں کروڑوں بیج, پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو, کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے, اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے, تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف, اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ. جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے. کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب پونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی؟ پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ پلاننگ ہے بھائی, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات, اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ, بولو بھائی, یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی, اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے پک کے, پہلے تو کڑوا ہوگا, ہوتے پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج اس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیج زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو ہادہ, عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ہادہ. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولنا ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے
نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج, اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں, اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے, تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے, تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے, تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں, ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل بھی نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے, کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے, کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں, وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں, خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں. تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی, کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کی, مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم اعتراض کر رہی ہے میں پہ, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, غیرت کیا ہوتا ہے. تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں, بھائی ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ, بولو بھائی, نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ, بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے, ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی. اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ, مولوی. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں. یہ ڈکشنری سے نکال دو, مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں. ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں,
کہ اگر وہ دو بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر ایک, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو؟ بولو بھائی, باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے, پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. اب یہ ادھورا علم ہے, بہت مشکل ہے. یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے. یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت, ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا, انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو یا عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا. باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا یہ تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثلو عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہا ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں, با وجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا, گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے. نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا, بس یہ ختم کر رہا ہوں, آخری ہے, واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ, ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں, ہے بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا, جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا, وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا, تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی, تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو,
लालच में अगर कर रहे हो भाई, क्या माइकल जैक्सन ने कितनी लालच की थी, मैं 90 साल का हो जाऊंगा, मैं 100 में इतना बड़ा डांसर, कल का पता नहीं है, ठीक है, और तू इतनी लंबी लंबी उम्मीदें कर रहा है। तो हमें बता दिया भाई, दरख्त लगा रहे हो, कल का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है फल मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, इस नीयत से ना लगाओ। फिर किस नीयत से भाई? इस नीयत से मर गया तो कोई बात नहीं है, पब्लिक खाएगी भाई। जब परिंदों को खिलाने का सवाब मिलेगा तो पब्लिक को खिलाने का सवाब नहीं मिलेगा। अब तो पुलिस का केस है भाई, सीधा सीधा पुलिस का केस है। तो खुदा की कसम, ये गाइडेंस सिर्फ मजहब करता है। मजहब को जिंदगी से निकाल दोगे, इन एथियस्ट लोगों के पास और लिबरल लोगों के पास कौम की गाइडेंस के लिए कोई किताब नहीं है जो लोगों का किबला दुरुस्त करे। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, मर गए तो कब्र में सवाब मिलेगा, कब्र में तो कुछ नहीं होता। कौन सी साइंस की किताब में लिखा है कब्र में सवाब भी मिलता है, अजाब भी मिलता है? वो मानेगा क्या? कोई बात नहीं, लोग खुश होंगे तो पब्लिक खाएगी, दुआएं देगी। जब मर ही गया तो दुआएं लगेंगी किसको? जाके हड्डियों को लगेंगी दुआएं जाके, हैं? आप उसको मोटिवेट कैसे करोगे खैर के काम पर? कैसे मोटिवेट करोगे आप उसको कि अच्छा काम करे? वो कोई मोटिवेट करना मुमकिन नहीं है। ये तो जो गैर मुस्लिमों में 5-10% लोग जो खैर का काम कर रहे होते हैं ना, वो नजर आ रहे होते हैं। अगर उनके पास मजहब होता, एक साहब यूरोप से आए, कहने लगे यार मैं किसी खास मुल्क का नाम नहीं लूंगा, कह रहे 5% लोग एजुकेटेड हैं, बाकी 95% समझते हैं इन धंधों में लगे हुए हैं, अय्याशी में। उन 5% की तरक्की है जो दुनिया देख रही है। अगर उनके पास मजहब होता तो 95% तरक्की करते, 5% सुट्टे लगा भी रहे होते और फिर उनपे 80-80 कोड़े भी लग रहे होते उनपे। नहीं आ रही बात? हद जारी होती ना, नशा तो इस्लाम में हद जारी हो जाती है ना उसके ऊपर। तो अगर ये मजहब को फॉलो करने वाले लोग होते तो 95% क्या होते? पढ़े लिखे होते। क्योंकि अय्याशी तो खत्म हो जाती है ना, शराब कबाब ये सब चीजें जो इंसान को रोकती हैं। तो खैर ये मौजू बड़ा लंबा है, इस पे बहुत सारे इश्कालात होंगे लोगों को, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो मुझे पता है इस पे क्या क्या आपके जहन में इश्कालात आ रहे होंगे, उसके क्या क्या जवाबात हैं, लेकिन उसको छेड़ूंगा तो मौजू पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेरे भाई, इस्लाम ने आपकी नीयत को दुरुस्त कर दिया कि दरख्त लगाओ, तरक्की करो, मगर ज्यादा उम्मीदें दुनिया से मत लगाओ। तभी मैं कहता हूं घर बनाने के बजाय दरख्त लगाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, उसके फायदे ज्यादा है। और अप्रैल फूल के हवाले से भी एक बात करूं, कल 1 अप्रैल है ना 2019, तो वो टोपी ड्रामे लोगों के शुरू हो जाएंगे। तो एक साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि लोगों को से कोई चीज छुड़वाना बड़ा मुश्किल है, उनकी सोच को डाइवर्ट करना ये आसान है। एक काम और उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो भाई ये नहीं करो तो ये कर लो। तो दरख्त